بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومتی اتحاد کے سینئر جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کی ممبر نیشنل اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریس کانفرنس کی گئی تھی ججز کے خلاف، اور اس بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اہم ایک سماعت کی اور اہم ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ منصور علی شاہ صاحب نے AI اپنانے سے عدالتی عمل میں تیزی آ سکتی ہے۔ جو AI ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، اور مصنوعی ذہانت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو اپنانے سے منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ عدالتی عمل میں تیزی آ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور شاہ نے امریکہ میں، وہ آج کل آپ جانتے ہیں بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں، اور امریکہ میں تقریب سے خطاب کے دوران ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں مصنوعی ذہانت کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے کیسز میں لگنے والا وقت کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور دیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے، جو ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ مقدمات کی طویل مدت بہت سے نتائج کو غیر مؤثر بناتی ہے۔ انہوں نے عدالتی اصلاحات پر بھی زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو نظام ہے وہ افراد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں موجودہ نظام میں چیف جسٹس پر غیر ضروری بوجھ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہر صورت ہمیں مصنوعی ذہانت کو اپنانا ہوگا اور اس کے مطابق اپنا جو عدالتی نظام ہے اس کو سیٹ کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا پہلے دن سے یہ کنسیپٹ تھا، اور یہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے کہ اگر کوئی لاہور کا وکیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور وہ اسلام آباد میں کیس لگا ہے تو وہ درخواست دے کے ویڈیو لنک کے ذریعے جو لاہور رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، یا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری ہے، یا کوئٹہ رجسٹری ہے، یا پشاور رجسٹری ہے، تو وہ وہاں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کیس میں آرگو کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب کی ہی کمیٹی کی وجہ سے یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر اور جو وکلا کا عدالتوں میں پیش ہونا، پھر نمبر لگنے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دفاتر میں بیٹھ کے اپنے آرگومنٹس کریں، پھر ریٹن آرگومنٹس کی طرف معاملہ زیادہ جانا چاہیے، تحریری دلائل جمع کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت کم استعمال ہو۔ چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نتائج آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، لیکن اتنا وقت عدالتی عمل میں لگ جاتا ہے کہ وہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے منصور علی شاہ صاحب اس چیز پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے آج خود نوٹس لیا۔ قاضی فاضیسہ صاحب نے اپنے ہی بینچ میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور جو آج عدالت کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے گئے۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر لیے گئے اسخود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران قاضی فاضیسہ نے فیصل وابڈا اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ مصطفیٰ کمال، یہ دونوں حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں۔ فیصل وابڈا بھی آپ جانتے ہیں حکومت ہی فیصل وابڈا، محسن نقوی اور انوار الحق کاکڑ ہیں۔ دوسری طرف جو شہباز شریف حکومت کے اتحادی MQM، ان کے رہنما مصطفیٰ کمال ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فاضیسہ صاحب، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر بینچ شامل تھا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کی تفصیلات طلب کیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فاضیسہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ مجھے جو ویڈیو ملی ہے اس کے متعلقہ حصے میں آواز نہیں تھی، کچھ حصہ میں نے خبروں میں سنا ہے۔ وفاقی حکومت کا وکیل کہہ رہا ہے کہ جو فیصل وابڈا نے یا مصطفیٰ کمال نے معزز ججز کے خلاف، جسٹس بابر ستار صاحب یا عدلیہ کے خلاف جو پریس کانفرنس کی ہے، میں نے اس کا جو کلپ مجھے ملا ہے اس میں آواز ہی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ قاضی فاضیسہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ پریس کانفرنس توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ کوئی مقدمہ اگر عدالت میں زیر التوا ہو تو اس پر رائے کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی لیکن نظر انداز کیا۔ میرے نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں، لیکن کیا آپ اداروں کی توقیر کم کرنا شروع کر دیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ وکلا، ججز، صحافیوں سب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ برا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں، اور ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے میں نے بھی اس ادارے میں 500 نقائص دیکھے ہوں۔ کیا ایسی باتوں سے آپ عدلیہ کا وقار کم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مزید بتایا کہ ادارے عوام کے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں ہے۔ اداروں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی اور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے
کوئی غلط کام کیا تو بتائیں، تنقید کریں. ہم ہر روز ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر عمل کر رہے ہیں. اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس دلائل ہوں گے وہ ہم ججز کو بھی چپ کرا دے گا. میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ادارے کے لیے حلف لیا ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ چیخو پکار کر کے آپ ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. مارشل لا کی توثیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا، اور اگر میں نے کچھ غلط کیا تو اس کی سزا دیگر ججز کو نہیں دی جا سکتی. بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. دوسرے درجے کا کمزور گالی دینے والا ہوتا ہے. قاضی فاضل صاحب نے ریمارک دی کہ ایک کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا. بھائی بتاؤ تو صحیح، چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا ہے؟ اب یہ وہ معاملہ ہے جو کمشنر راولپنڈی کا بار بار ہمارے سامنے آتا ہے. کمشنر راولپنڈی نے ایک الزام لگایا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں کوئی انکوائری کی ہے اور بعد میں کہا گیا تھا کہ اس انکوائری کی تفصیلات بھی سامنے لائی جائیں گی، لیکن کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اور وہ بھی اس دن سے روپوش ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بارہا چونکہ ایک الزام لگا ہے تو بجائے اس کے اوپر ایک کوئی جوڈیشل انکوائری کی جائے، کوئی کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات ہوں، تحقیقات میں فیصلہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے. اب اگر کوئی الزام لگا رہا ہے اور الزام لگانے کے بعد تحقیق یا تفتیش ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اگر آپ پہلے ہی ڈگری پاس کر دیں کہ جی جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس یہ فرما دے تو پھر اس کے بعد کسی تحقیق یا انکوائری کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر تو وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی انہوں نے کہا کہ ایک کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا. بھائی بتاؤ تو صحیح، چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا ہے؟ سارے میڈیا نے اسے چلا دیا. مہذب معاشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے. چیخو پکار اور ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعمیری تنقید ضرور کریں لیکن تنقید کی ایک حد ہوتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک اور صاحب آگے ہیں جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے. انہوں نے بھٹو کا ذکر کیا. بھائی اگر ہم نے غلط کیا تو بتائیں، بھٹو کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ذوالفقار بھٹو کو ہم زندہ تو نہیں کر سکتے لیکن غلطی تو مان لی. صرف ایک کام کرنا ہے کہ ادارے کو بدنام کرنا ہے. آپ نے بڑی جد و جہد کر دی تقریر کر کے، لیکن بہتری کے لیے کوئی بھی تحریری طور پر کچھ نہیں جاتا. آپ نے تقریر کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں نا، پریس کلب کیوں کرتے ہیں؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہاں کیوں بول رہے ہیں، تو بس ان کو سامعین چاہیے. فیصل وابڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے. دونوں ہی افراد پارلیمنٹ کے ارکان ہیں تو ایوان میں بولیں. ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب کا انتخاب کیوں کیا؟ پارلیمان میں بھی ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی. ہمیں پتہ ہے ہمارے انڈیکس میں نمبر 137 نمبر پر ہے. انہوں نے کہا کہ باپ کے گناہ کی ذمہ داری بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. اسے عدالت نے مارشل لا کی بھی آئینی توثیق کی ہے. اگر ایک ممبر قومی اسمبلی غلط ہے تو سارے پارلیمان کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمیں پتہ ہے ہماری عدلیہ کون سے نمبر پر ہے. گالیاں دینا مناسب نہیں ہے. ہر چیز پر حملہ نہ کریں. آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. اگر توہین عدالت کی کارروائی چلائی تو کیس میں استغاثہ کون ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ استغاثہ اٹارنی جنرل ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ اب وزن آپ کے کندھوں پر ہے. کیا شو کاز نوٹس ہونا چاہیے یا صرف نوٹس ہونا چاہیے؟ ملک کا ہر شہری عدلیہ کا حصہ ہے. جرمنی میں ہٹلر گزرا ہے، وہاں آج تک کوئی رو نہیں رہا. غلطیاں ہوئیں انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں. اسکول میں بچے غلطی تسلیم کریں تو استاد کا رویہ بدل جاتا ہے. بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وابڈا اور جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتے میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو نوٹس جاری کریں، دونوں کو ذاتی حیثیت میں بلا لیتے ہیں، ہمارے منہ پر آ کے تنقید کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج کی کارروائی کا حکم نامہ لکھوایا. حکمنامے کے مطابق فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال اپنے بیانات کی وضاحت کریں. بادی نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا جاتا ہے. عدالت نے پیمرا سے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیا. سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جب پتہ ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال عدلیہ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف ہوتی ہے تو آپ میوٹ کر دیتے ہیں. عدلیہ کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے تو جن ٹی وی چینلز نے عدلیہ کے خلاف گفتگو کو لائیو نشر کیا، اور میرے خیال میں تو پی ٹی وی پہ بھی چلا ہوگا، جس طریقے سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور اس پر بھی معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے. اب آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جو کل بدتمیزی کی گئی تھی اور بد کلامی اور غیر اخلاقی گفتگو استعمال کی گئی تھی. طارق بشیر چیمہ جو مسلم لیگ کاف کے ہیں اور حکومتی اتحاد کے ہیں اور ان کے پاس وزارت بھی ہے، ان کی جانب سے تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا تگڑا احتجاج کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کے اوپر اسپیکر سے بھی ملاقات کی تھی اور کہا تھا فوری طور پر رکنیت معطل کی جائے. مسلم لیگ کاف کے رہنما اور حکومتی اتحاد کے جو طارق بشیر چیمہ ہیں، اپوزیشن ارکان نے اسمبلی نے اس معاملے پر اسپیکر چیمبر میں جا کے احتجاج کیا تھا. زرتاج گل کے سامنے معافی بھی مانگ لی تھی طارق بشیر چیمہ نے. اس کے بعد جو طارق بشیر چیمہ کی معافی قبول کرتے ہوئے زرتاج گل نے کہا تھا کہ میں نے
نے لیڈران کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو آج اسپیکر کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے ان کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کی رکنیت اس پورے سیشن کے لیے معطل کر دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، خاتون رہنما ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی اور غیر اخلاقی گفتگو کی، جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔